تو اس اثر کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت، پھر اجماع، اور پھر چوتھے نمبر پر اجتہاد اور قیاس ہے۔ یہ اجتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں، یہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، یہ چوتھے نمبر پہ ہے، اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا، جس طرح اب میں کرنے لگا ہوں۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے، احادیث آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ۔ اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفرٹ کر کے کسی رزلٹ پر پہنچے، اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی رزلٹ موجود ہو، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور رزلٹ ڈیڈکٹ کر لیا جائے۔ تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا، حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا اجماع ہے، اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا واجی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی جنگل میں 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا ان کی؟ تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھیوریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا، وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ، اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا، جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی۔ اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے۔ تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدعت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی۔ اجماع جب تک نہیں ہوگا، اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدعت ہی ہوگی، اجماع نہیں ہوگا۔ کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ 4 چیزوں پر ہے، اس میں سے 2 ایبسولوٹ ہیں، 2 ڈیرائیوڈ ہیں۔ ایبسولوٹ قرآن و سنت اور ڈیرائیوڈ اجماع اور اجتہاد، اور اس میں سے بھی اجماع کی جو پرائورٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے، اجتہاد الگ سے ہے، وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے، اجماع بھی فکس رہے گا۔ صحابہ تابعین تبع تابعین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر، ہر زمانے میں لوگ کریں گے، اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا، لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ٹکراتا ہوگا۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے 300 سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اجماع حجت ہوگا، انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر اتفاق نہ کر لیں۔ اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے۔ اگر کسی صحابی کی انڈیویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا، ان کی اکیلے رائے، اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے، تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہوگی۔ تو اس معاملے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ خلفاء راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے۔ کیوں؟ تمام صحابہ کی سنت نہیں۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے تمام ترک جو ہے وہ محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، وہ لاجیکلی بھی غلط ہے، وہ میں ابھی آج ثابت بھی کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام کو ہم مانتے ہیں، صحابہ ہی مانتے ہیں، نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے۔ ائمہ کرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے، اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے۔
نہ اس میں غلو کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے. تو خلفائے راشدین کا اجماع حجت ہے. کیوں؟ اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی. وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی, کیونکہ اوپن نہیں ہوگی. صحابی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے, وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی. خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے, لہٰذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو اصلاح کر لے گا. کہ یہ ایک ایسے معاملات موجود ہیں, جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی. تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بغاوت کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا اس معاملے میں. انہوں نے بغاوت کی, سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. رپورٹ ہو گیا تھا نا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگا دی. تو سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو, وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے, اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا, چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے. خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے, مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی. تو جامعہ ترمذی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے. سیدنا علی نے رجوع کر لیا, انہوں نے نہیں آگے سے حدیث سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ میں خلیفہ راشد ہوں تو میری سنت پہ عمل کرو. ظالم لوگ تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اندھا دھند پیروی کرنی شروع کر دیں. اور صحابہ کرام تو خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں تھے کرتے اندھا دھند پیروی. وہاں تو حدیث بھی موجود ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے بارے میں تو حدیث بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم. ان بزرگوں کی ہم توہین نہیں کرتے, الحمدللہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے, لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دیا ہمیں اس سے اختلاف ہے. تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا. اگر اہل باطل اہل حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا.